ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے آبدوز کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ٹائٹن نامی آبدوز 18 جون کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے سمندر کی تہ میں روانہ ہوئی، لیکن دباؤ کے باعث پھٹ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں اینگرو کارپوریشن کا ریونیو 250 بلین روپیز کراس کر چکا ہے۔ یہ پاکستان کی واحد فرٹیلائزر کمپنی ہے جو اپنی کمائی کو مختلف بزنس یونٹس کے ذریعے سے کماتا ہے۔ اینگرو کی فرٹیلائزر ڈویژن، جسے سونے کی چڑیا کہا جائے، تو بالکل کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انہیں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پاکستان کی سب سے بڑی فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی ہے اور اب یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اپنا بہت زیادہ نام بنا رہی ہے۔ اینگرو کے اصل مالک تو حسین داؤد ہے، لیکن شہزادہ داؤد ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے اینگرو کو اتنا کامیاب بنانے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اینگرو کے آپریشنز کو سٹریم لائن کیا اور ہائی کوالٹی پروڈکٹس تیار کرنے کے لیے انیشیٹوز لیے، جس سے کمپنی کی گروتھ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان کی لیڈرشپ اور ڈیڈیکیشن ہی تھی جس کی وجہ سے آج اینگرو پاکستانی انڈسٹری کی ایک بہت بڑی جائنٹ بن چکی ہے۔ اس کمپنی کے مالک کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ باہر شفٹ ہو کے بھی اچھے خاصے بزنسز کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے زیادہ پریفر کیا کہ وہ پاکستان میں کام کریں اور پاکستان کے لیے کچھ ویلیو کریٹ کر سکیں، اور یہ پاکستان کی انڈسٹری کو کنٹینیوسلی ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ خود بدقسمتی سے ایک ایسے حادثے کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا اب اس دنیا میں واپس آنا بالکل امپاسبل ہے۔ ٹائٹن حادثے میں جاں بحق ہونے والے شہزادہ داؤد اور ایک سکسیسفل پاکستانی بزنس مین اور داؤد فاؤنڈیشن کے مالک حسین داؤد کے بیٹے تھے۔ حسین داؤد داؤد ہرکلیز کارپوریشن کے بورڈ کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں اور اینگرو کارپوریشن کے بانی کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسین داؤد نے مقامی صحت کے شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ پاس میں شوکت خانم ہاسپٹل اور راولپنڈی کے الشفا آئی ہاسپٹل میں ٹرسٹی کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ کووڈ-19 کے وقت پوری دنیا میں پیدا ہونے والے چیلنجز کے باوجود انہوں نے داؤد ہرکلیز کارپوریشن، اینگرو کارپوریشن اور داؤد خاندان کے ہر شخص نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حسین داؤد کو ان کی قومی خدمات کی وجہ سے دنیا میں بہت مانا اور سراہا جاتا ہے۔ شہزادہ داؤد بھی ایک بہت ایماندار اور ہارڈ ورکنگ شخص تھے جنہوں نے اپنے ویژن، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک سے ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن اینگرو کو بنایا۔ شہزادہ داؤد صاحب نے اپنی تعلیمی سفر لندن اسکول آف اکنامکس سے مکمل کی، جہاں انہوں نے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا ہمیشہ سے ایک ویژن تھا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسی کمپنی قائم کریں جو کہ انڈسٹریل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سبب بن سکے، اور اسی ویژن کے ساتھ انہوں نے 1957 میں ایکزون کیمیکل پاکستان کو اسٹیبلش کیا۔ یہ کمپنی فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ پر فوکس کرتی تھی اور جلد ہی اس نے مارکیٹ میں ایک سٹرونگ پوزیشن بنا لی۔ مگر دوستو، شہزادہ داؤد کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی ہے جب ایکزون نے 1991 میں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کے آپریشنز کو بند کر دیں۔ یہ کسی بھی بزنس کے لیے ایک بہت چیلنجنگ اور مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن شہزادہ داؤد نے اسے چیلنج کے بجائے اپرچونٹی کے طور پہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر ایکزون کیمیکل پاکستان کو خرید لیا اور اس کا نام بدل کر اینگرو کارپوریشن رکھ دیا۔ آپ سب کے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اصل میں اینگرو کی کامیابی کا راز کیا ہے اور وہ کیسے پاکستان کی اتنی سکسیسفل کمپنی بن گئی؟ تو اس کا جواب ہے شہزادہ داؤد کی ویژنری لیڈرشپ، اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ اور بے پناہ محنت۔ انہوں نے ہمیشہ سے انوویشن اور ڈائیورسفیکیشن پر فوکس کیا، جس سے اینگرو کو سسٹینیبل گروتھ ملی۔ ان کی لیڈرشپ میں اینگرو نے اپنے آپریشنز کو گلوبل لیول پر بھی ایکسپینڈ کیا۔ اینگرو نے 2010 میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ کیا جب انہوں نے $1.1 بلین کا پروجیکٹ اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ شروع کی۔ اینگرو پاور جن قادرپور لمیٹڈ، جو کہ اینگرو کارپوریشن کا ایک سبسیڈری ہے، یہ پاکستان میں صرف ایک ایسی واحد کمپنی ہے جو 217 میگا واٹ کی الیکٹریسٹی لو گیس سے پروڈیوس کرتی ہے۔ اینگرو کا ویژن ہے کہ وہ 2025 تک جی ڈی پی کے حساب سے پاکستان کے ٹاپ 5 کنٹریبیوٹر میں سے ایک بنے۔ سیان لمیٹڈ ایک اور انویسٹمنٹ کمپنی ہے جس میں شہزادہ داؤد صاحب انوالو ہیں۔ اس کمپنی کا مین فوکس پروفیٹیبل وینچرز میں انویسٹ اور ان کو گرو کرنا۔ اس کے علاوہ وہ داؤد لارنس پور لمیٹڈ کے بھی چیئرمین ہیں۔ یہ کمپنی ٹیکسٹائل اور انرجی سولوشنز پرووائڈ کرتی ہے۔ اینگرو نے مارکیٹ میں کم فرٹیلائزر سے شروع کیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ جو پاکستان میں فرٹیلائزرز مینوفیکچر کرے گی اس کو ہم فری میں گیس پرووائڈ کریں گے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی پرائیویٹ انویسٹمنٹ، لیکن ان کو ٹینڈر جیتنے کے باوجود بھی گیس مہیا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اب یہ کمپنی اتنا بزنس اور گرو نہیں کر رہی جس حساب سے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ڈیسائیڈ آن بزنسز داؤد فیملی کا انسانی خدمت کے لیے کافی کنٹریبیوشن ہے۔ داؤد انجینئرنگ کالج کراچی اس فیملی کا بنایا ہوا پبلک کالج ہے جہاں لاکھوں بچے ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے میگنیفی سائنس، جو کہ بچوں کی ایک سائنس میوزیم ہے جو کہ ہمارے پورے پاکستان میں صرف گنی چنی ہے۔ یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ ان کی کس قدر سائنس کے ساتھ لگن تھی، اور شاید اسی لگن اور دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے سمندر میں ٹائٹینک دیکھنے کا پلان کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ داؤد فیملی نے اپنے پرسنل گھر کو خالی کر وہاں لائبریری بنائی تاکہ بچے وہاں کتابوں سے سیکھ کر مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی انسانی خدمت کے لیے
بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ ان کے اور کاموں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا، ہم اس پر اور مزید ویڈیو بنا دیں گے۔ لوگ شہزادہ داؤد اور ان کے جانے کے بعد کافی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ وہ آخر سمندر کے نیچے اتنے پیسے لگا کے کیوں گئے، اور بہت برا بھلا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو نارتھرن میں ہر سال ڈینجرس ایریاز میں گھومنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی مختلف سپورٹس میں بھی موت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنے پیشن اور سپورٹس وغیرہ کو نہیں چھوڑتے۔ تو اسی لیے ٹائٹینک دیکھنے جانا بھی کوئی بری بات نہیں، کیونکہ لوگوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے اور کیوریوسٹی لیڈز ٹو انوویشن۔ اگر لوگوں میں کیوریوسٹی نہ ہوتی تو شاید آج ہم لوگ اتنی ترقی نہ کر پاتے۔ لہٰذا خدا جو چلا گیا اس کی جان چھوڑتے ہیں، اور ہمیشہ ہر شخص کی نیگیٹو سائیڈ کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سائیڈ بھی دیکھا کریں۔ شہزادہ داؤد کی اس جرنی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بزنس کی کامیابی کے لیے ویژن، ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر اور تحمل بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشکل وقت میں بھی اگر ہم محنت اور حوصلہ رکھیں تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ شہزادہ داؤد خود تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک مثال، ایک بیکن آف ہوپ ہیں کہ ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے انوویٹیو اور یونیک آئیڈیاز سے پاکستان کے لیے کوئی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔